بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ فائنلی متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے تقریباً 6 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ سے اپنا سفارت خانہ ایران میں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے UAE نے آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں اپنے سفیر کو ایران میں بھیج دیں گے، جیسا کہ اس حوالے سے ہی آپ کے سامنے ایران انٹرنیشنل کی خبر ہے۔ UAE ambassador to return soon to resume duties in Tehran۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سعودی عرب نے 2016 میں مشہور شیعہ عالم نمر النمر کو پھانسی دی تھی، تو اس کے بعد UAE نے سعودی عرب سے سولیڈیرٹی کے طور پر ایران سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیے تھے۔ ایون اس سے پہلے UAE اور ایران کے درمیان بڑے بہترین ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشن چل رہے تھے، لیکن چونکہ UAE سعودی عرب کا ایک مضبوط اسٹریٹجک الائنس سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس نے 2016 میں سعودی عرب کی خاطر ایران سے اپنے تعلقات منتقل کر دیے تھے۔ لیکن جو اب ایک دم UAE نے پھر سے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کوئی اچانک سے فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ کا ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان عراق کی میڈیشن میں پیس ڈائیلاگ چل رہے ہیں، اور اب تک کی معلومات کے مطابق عراق ان دونوں ممالک یعنی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان برف پگھلانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آگے چل کر ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز پھر سے ریسٹور ہو جائیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب سعودی عربیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ یمن تنازع کا طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر طاقت کے ذریعے اس کا حل ہونا ہوتا تو کب کا سعودی عرب یمن میں کامیاب ہو چکا ہوتا، لیکن اب تک جو یمن کی سچویشن چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ تو سعودی لیڈ کولیشن یمن کا کمپلیٹ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور نہ ہی ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں جتنا سعودی عربیہ اور ایران کو فائنینشلی اور ملٹریلی لاس ہوا ہے، اس کا ازالہ شاید وہ کبھی بھی پورا نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے UAE نے 2019 میں یمن وار سے خود کو علیحدہ کر لیا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جانب سے ایک عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ ایون امریکہ نے خود کو یمن وار سے وڈرا کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں سوائے اپنی اکانومی کے نقصان کے۔ اس کے علاوہ اب تو سعودی عرب اور UAE دونوں امریکہ کی بجائے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ ایران اور چائنا کے آپس کے تعلقات میں جتنا گہرا پن پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایون میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں چائنا بھی بیک ڈور چینلز کے ذریعے سعودی عرب اور UAE دونوں کو ایران کے کلوز کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے امریکہ کا میڈل ایسٹ کنٹریز میں ٹوٹلی انفلوئنس ختم ہو جائے گا، اور یہی اس وقت چائنا کا اصل ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقبل میں وہی ملک کامیاب ہے جس کے میڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ اسٹرانگ اسٹریٹجک ریلیشنز ہوں گے، جو کہ ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ملک سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے ایران نیوکلیر ڈیل پروگرام 2015 کی بحالی کے حوالے سے ایک پتا پھینکا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ اور UAE دونوں اسے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا امریکہ کے پاس پیچھے یہی آپشن رہ جاتا تھا جس کا وہ کسی بھی وقت یوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایران تیل کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اگر اس کا جوہری پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایران سے اپنی آئل کی نیڈ کو پورا کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ایران اتنی آسانی سے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ اگر آج ایران کا جوہری پروگرام 2015 بحال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چائنا اور روس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، لہٰذا وہ کیسے ان دونوں ممالک کے اگینسٹ جا کر امریکہ کو اپنا آئل دے گا۔ اور ویسے بھی ایران کو پتہ ہے کہ اگر ایک بار اس کا جوہری پروگرام 2015 بحال ہو جاتا ہے تو وہ آگے چل کر کسی بھی وقت دوبارہ سے معطل ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اس وقت اپنے تعلقات UAE اور سعودی عربیہ دونوں کے ساتھ بہتر بنانے میں مصروف ہے، تاکہ آگے چل کر اگر ایران پر پھر سے فائنینشیل سینکشنز عائد کی جاتی ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ اور ویسے بھی جب UAE اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنا سکتا ہے، جس کا
اللہ نے منع فرمایا ہے تو ایران کے ساتھ کیوں نہیں بلڈ کر سکتا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، اور اسلام میں تو ویسے بھی شیعہ سنی کا کوئی کنسیپٹ نہیں بلکہ قرآن پاک میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ایران اور UAE دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی جس کے لانگ ٹرم بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔